السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آنے والا جمعہ سفر کا تیسرا جمعہ ہے، اور گزشتہ جمعے ہم نے معاشرے میں پھیلی ہوئی عام بیماریوں میں سے ایک بیماری زبان کا غلط استعمال یا جھوٹ وغیرہ پہ بات کی تھی۔ تو اس سے خیال ہوا کہ اس طرح جو معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں اور انہوں نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، کیا خاص اور کیا عام اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان پر کچھ بات ہو جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سننے والے اور کہنے والوں کو توفیق ملے مجھ سمیت کہ اپنی ان بیماریوں کو ختم کر سکے۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں میں سے ایک بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری اور خواص و عوام کو اپنی لپیٹ میں لینے والی بیماری وہ حسد ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ تمنی زوال نعمت الغیر۔ آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس کو برداشت نہ ہو اور تمنا کرے کہ اس کے پاس نہ رہے۔ وہ نعمت علم کی ہو، وہ نعمت عمل کی ہو، وہ نعمت حسن کی ہو، وہ نعمت دولت کی ہو، وہ نعمت عہدے کی ہو، وہ نعمت منصب کی ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اور ظاہر ہے حسد جو ہے وہ آدمی اپنوں سے ہی کرتا ہے، غیر سے کسی کو کیا پڑی، وہ اوپر جائے نیچے آئے کسی کو کیا ہے۔ جس کے ساتھ وہ خود رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جب وہ آدمی ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو حاصل کو برداشت نہیں ہوتا، تو پھر وہ دل میں کڑتا ہے، جلتا ہے، اور یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ چیز نہ رہے۔ یہ ہے حسد، اور حسد حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس میں حسد نہیں ہوگا، اور جس دل میں حسد ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بڑا مشہور ہے، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ الحکمۃ فیقضی بها ویعلمها وآتاہ اللہ مالا فینفقها یا فسلطها علیہ۔ اس قسم کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ دو شخصوں کے سوا کسی بھی تیسرے شخص پہ حسد جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، حکمت سے نوازا ہے، اور وہ رات دن اس کو تقسیم کر رہا ہے، یعنی صاحب علم و حکمت ہے، تو آدمی تمنا کرے کہ اے اللہ میرے پاس بھی آ جائے۔ یا دوسرا مال والا ہے، وہ رات دن اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو حسد ہے در حقیقت وہ لفظ تو حسد کا بولا ہے، مراد غبطہ ہے، رشک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے لیے جو عنوان قائم کیا ہے وہ باب الاغتباط فی العلم، کہ علم میں رشک کرنا۔ حدیث حسد والی ہے اور عنوان رشک والا ہے، تو یہاں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث میں جو لفظ حسد ہے وہ رشک کے معنی میں ہے، غبطہ کے معنی میں ہے۔ حسد سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے غبطہ، جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں۔ رشک کہتے ہیں تمنی مثل نعمت الغیر، تمنی مثل نعمت الغیر، کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر خود تمنا کرنا کاش میرے پاس بھی ہو۔ رشک میں اور حسد میں بڑا بنیادی فرق ہے کہ حسد میں دوسرے کی نعمت دیکھ کر اپنے پاس ہونے کی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے پاس آئے، اس سے غرض نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے اس کے پاس نہ رہے، یہ ٹوٹ جائے، اس کا جو سلسلہ ہے، اس کا عہدہ ختم ہو جائے، اس کی گاڑی دریا میں گر جائے، یہ اس نے جو کنگن پہنے ہوئے ہیں عورت نے یہ گم ہو جائیں، اس طرح کا مجھے ملے نہ ملے۔ اور رشک میں ہوتا ہے تمنی مثل نعمت الغیر، کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے مجھے بھی ملے،
اس کے پاس رہے نہ رہے میرے پاس آئے، یہ رشک ہے۔ رشک، حسد تو حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور جو رشک ہے یہ اچھی چیزوں میں اچھا ہے اور بری چیزوں میں برا ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر تمنا کرنا میرے پاس بھی ہو، اور وہ نعمت اچھی ہے، وہ قرآن کی نعمت ہے، وہ علم کی نعمت ہے، وہ تقویٰ کی نعمت ہے، یا وہ خوشحالی کی نعمت ہے، وہ فراوانی کی نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے، تو ٹھیک ہے، رشک کر سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی گویے کو دیکھ کر، کسی گلوکار اداکار کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ یار میں بھی گلوکار ہوتا، بڑے میرے فالورز ہوتے، بڑے میرے ویوز آتے، بڑے میرے سبسکرائبرز ہوتے، تو یہ رشک حرام اور ناجائز ہے۔ تو حدیث پاک میں گویا کہ اس کی نفی کی گئی ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے سوا کسی پہ بھی رشک نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے، اللہ کے بندو اگر تم رشک کرتے ہی ہو تو دنیا کی افانی چیزوں پہ کیوں کرو، اس چیز پہ کرو جو باقی ہے، یعنی علم یا مال۔ علم وہ جو اللہ کی رضا کے قریب کرے، اور مال وہ نہیں جو آدمی دنیا کے کاموں پہ خرچ کرے، بلکہ مال وہ جو اللہ کے دین میں خرچ کرے۔ حسد ہر طبقے میں ہے، ہر طبقے میں، تاجروں میں، دکانداروں میں، ایک مارکیٹ میں کاروبار کرنے والوں میں، ایک دفتر میں کام کرنے والوں میں، حتیٰ کہ دین کا کام کرنے والوں میں، علماء میں، قراء میں، حفاظ میں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ نیک لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ہمیشہ بڑے لوگوں کے ساتھ حسد ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سب سے بڑے محسود ہوئے ہیں، خود وہ فرماتے ہیں لا خیر فی من لیس یعرف حاسدہ، کہ جس کا کوئی حاسد نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی خیر نہیں ہے، جس میں بھی کوئی کمال ہوتا ہے اس کا حاسد ہوتا ہے۔ اور بڑا ستایا امام صاحب کو حاسدوں نے، بہت تنگ کیا، لیکن کہاں گئے وہ حاسد، کہاں گئی ان کی کاروائیاں؟ آج بھی امام ابو حنیفہ کا فیض جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کی تحقیقات، ان کے علوم امت میں پھیلے رہیں گے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس پہ عمل پیرا رہے گا، جس کا ثواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ملتا رہے گا۔ بڑے واقعات ہیں ستانے والوں کے، تنگ کرنے والوں کے، صبر سے کام لیا، تحمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان بیچاروں نے حاسدوں کے سے تنگ آ کے موت کی تمنا کی، جب خرتنگ پہنچے تو کیا کہا؟ اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، یا اللہ بہت ہو گیا، آپ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہ بخارا، یہ تاشقند، یہ سمرقند، یہ نیشا پور، لیکن اب مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس ہی بلا لیجئے۔ وہ مستجاب الدعوات تھے، تو بالآخر لقاء اللہ کے مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ تو امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، جیل میں رہے، تو لہٰذا حسد، محسود ہونا یہ برا نہیں ہے۔ شر جو ہے وہ حاسد کے حصے میں آتا ہے، اور جب ہم پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے شروع میں ہم نے کتاب پڑھی تھی روضۃ الادب، غالباً یہ شروع سالوں کی بات ہے، جب میں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھنا شروع کیا 1980 میں 81 میں، تو اس میں ایک عربی مقولہ تھا، وہ یہ تھا کفا للحاسد ان یغتم وقت سروری، کہ تمہیں حاسد کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس حاسد کے لیے یہ کافی ہے جب تم خوش ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب جو حاسد ہے وہ ایک تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، جہاں جس کو کوئی وسم ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، کوئی کاروبار میں تم سے آگے بڑھ گیا، تمہارے اس کے برابر میں دکان ہے، گاہک تمہارے پاس نہیں آتے، اس کے پاس آتے ہیں، تو گاہک کون بھیجتا ہے؟ روزی کے دروازے کون کھولتا ہے؟ اب اگر آپ اس سے جلن رکھتے ہو، آپ اس سے جلتے ہو، اڑتے ہو، تو آپ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو، اور آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے، حاسد جو ہے وہ ہر وقت گناہ میں ہوتا ہے، جب بھی حسد کرتا ہے تو گویا وہ میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے،
آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس لکڑیوں کا ڈھیر ہے جو اس نے سنبھال کے رکھی ہیں موسم سرما میں استعمال کرنے کے لیے۔ پوچھئے پہاڑی لوگوں سے، سرد علاقوں میں رہنے والوں سے، لکڑیاں کس قدر ضرورت کی چیز ہوتی ہیں سردی کے موسم میں۔ ایندھن بھی ہے اور سردی سے بچاؤ کا ایک سامان بھی ہے اور کھانے پکانے کا سامان بھی ہے۔ اب رکھی ہیں لکڑیاں، جو ہی حسد کیا آگ جلی، لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ گناہ کا گناہ ہے، اور حسد کرنے سے بگڑتا نہیں ہے محسود کا۔ محسود کا معنی جس سے حسد کیا جائے، اور حاسد جو حسد کرنے والا ہے۔ اور سورہ فلق میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلق اور ناس کی 11 آیتوں میں پناہ مانگنے کا حکم دیا، وہاں یہ بھی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف حاسد جو ہے اس کا ہونا نقصان نہیں دیتا، جب وہ حسد کرے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے دل میں کوئی اس قسم کے خیالات آئیں جلنے کے اور زبان پر نہ لائے تو حسد نہیں ہے، خاموش رہے، کوئی کاروائی نہ کرے۔ آج کل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ ماشاءاللہ عاملین بیٹھے ہیں، عامل جنات، عامل تعویذات، جتنے بھی حاسدین ہیں عاملوں کا کاروبار یہ چلا رہے ہیں۔ کیونکہ جو حاسد ہے نہ تو وہ عدالت میں جاتا ہے، نہ تو وہ سامنا کرتا ہے، نہ وہ سامنے لڑائی کرتا ہے، نہ وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ابھی 2-3-4 سے پہلے کی بات ہوگی، اس وقت یہ بات بہت پھیلی تھی۔ یہ ہمارے قریب ہمارے ڈویژن کا ضلع ہے بھکر، اس کے علاقہ میں کلکوٹ کے پاس 2 دوست تھے، بچپن کے یار تھے، لنگوٹیے جسے کہتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے کیپٹن بھرتی ہو گیا اور دوسرا وہیں اپنے گاؤں میں رہا۔ اب اس کو جو کیپٹن نہیں ہوا تھا اس دوست سے حسد پیدا ہو گیا، بس ہو جاتا ہے، لیکن دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ جاتا اسلام آباد، غالباً وہ اس کی اپوائنٹمنٹ تھی وہاں، اس کی سروس تھی، تو وہ جاتا آتا، آپس میں ملتے بیٹھتے سب کچھ، لیکن اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے حسد میں آ کر اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ بالکل تازہ واقعہ، 2-4 سال کا ہوا، اور قتل کر کے اس نے پھر ایسا ڈھونگ رچایا کہ گھر والوں کے ساتھ مل کے اپنے مقتول دوست کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت ڈرامہ کیا، رویا بھی ہوگا، جنازے میں شریک ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ وہ قتل ایک اندھا قتل بن گیا، ایک مہمہ بن گیا، اور مقامی پولیس اس کو حل نہیں کر سکی۔ چنانچہ وہ فوج کے علاقے، فوج کے محکمے میں تھا، یہ ایئر فورس کے محکمے میں، یہ اب مجھے نہیں تھا کہ فوج کا محکمہ آرمی کا تھا یا ایئر فورس کا تھا یا نیوی کا تھا، جو بھی تھا بہرحال۔ تو اسلام آباد سے ٹیم آئی، ان کا ملازم تھا، تو انہوں نے تفتیش کی، تو انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اس دوست کو پکڑ لیا اور لے گیا وہ جہاں اس نے نہر میں گرایا تھا، قتل کیا تھا، اور اس کی لاش بھی مل گئی۔ پوچھا کیوں؟ کہ کچھ نہیں، بس مجھے حسد ہو گیا تھا کہ میں یہی کا یہی رہ گیا اور میرے برابر کا ہے، یہ کیپٹن بن گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہے حسد کا نتیجہ۔ پھر اس نے تو قتل کر دیا، اور عام لوگ اس وقت جو آپ دیکھیں لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ کچھ 2 دن پہلے مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہم پہ کالا جادو ہے، تو کیا ہم جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کالا جادو کروا سکتے ہیں؟ عامل ہوں گے نا۔ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے کرنا کالا جادو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ جی فلاں صاحب نے جو عامل ہیں؟ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا توڑ جو ہے وہ نورانی کہتے ہیں نا، نورانی کلام میں نہیں ہے، کالی کلام میں ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا توڑ ہو، پھر میں کالا جادو کرتا ہوں تو اس سے توڑ ہوگا۔ اب وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کیا ہم اپنے اوپر سے جادو کا توڑ کروانے کے لیے کالا جادو کروا سکتے ہیں؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ جو صاحب آپ کے عامل ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ یہ جادو کرنے کے لیے کون سے کلمات کہیں گے۔
کیونکہ کلمات جانے بغیر جواب دینا مشکل ہے کہ وہ کلمات شرکیاں ہیں، منہ میں شرک ہیں، اس میں استعانت لغیر اللہ ہے، جنات سے مدد لی گئی ہے، کیا ہے، اس کے بعد بتانا ممکن ہوگا کہ یہ عمل کروانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، بندہ پریشان ہے۔ آج بھی ایک صاحب ملے کہ جی میری طبیعت بوجھل رہتی ہے، پورے گھر کا یہ حال ہے، والد صاحب کا بھی، بھائی کا بھی، میرا بھی۔ تو یہ آج کل خاندانوں میں بہت حسد ہے، اللہ بچائے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو بھائی یہ ذہن بنائیں اپنا بھی اور اپنے سامعین کا بھی، سب مسلمانوں کا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ تو جو یہ حاسد ہوتا ہے بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کا جو اقرار ہے، رضینا باللہ ربا، رضینا بالقسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال معلوم، تو مسلمان تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مل بھی زیادہ دولت تو کیا لکھا ہوتا ہے، محنت کر حسد نہ کر۔ تو حسد کر کے ایک تو پریشانی آتی ہے، حاسد کبھی بھی خوش نہیں ہو سکے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ آپ حاسد کا چہرہ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص حاسد ہے، حسد کرتا ہے۔ پھر جوں اس کو سوچے گا، پھر یا تو قتل و غارت میں آئے گا، مقدمہ بازی ہوگی، تاریخیں بھگتے گا، جیل جائے گا، یا پھر وہ عاملوں کے چکر میں جا کے اس چکر میں پڑا رہے گا، اپنا سرمایہ بھی برباد کرے گا، وقت بھی برباد کرے گا، اور اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، دین بھی برباد کرے گا، اور اپنا سکون بھی برباد کرے گا۔ تو لہٰذا دنیا فانی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے دینے سے ہے، بس آپ راضی ہو جائیں۔ اگر کوئی مرغ کھاتا ہے، کھانے دیں، آپ دار سے انجوائے کریں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بائک ہے، تو آپ بائک سے انجوائے کریں۔ اصل مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے جب آدمی اپنے برابر والوں کو چھوڑ کے اپنے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ بس اللہ نے تقسیم ایسی رکھی ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم لبعض سخریہ ورفعنا بعضهم بعضا سخریہ ورفعنا بعضهم لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، کہ اللہ نے تقسیم ایسی رکھی ہے، کوئی کم تر ہے، کوئی کم ہے، کوئی بڑھ کے ہے، اس سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کے، تاکہ نظام میں زندگی چلتا رہے، سب برابر ہوتے۔ کوئی کسی کا واش روم صاف کرتا، کوئی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا، کوئی کسی کے جوتے پالش کرتا، دیکھیں نا، کوئی کسی کا گھر بناتا، کوئی دھوپ گرمی برداشت کر کے کسی کی مزدوری کرتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی چلانے کے لیے یہ تقسیم کار رکھی ہے اور معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ تقسیم معیشت کی حکومتوں کے ذمے کرتا کہ تم نے لوگوں میں تقسیم کار کرنا ہے، تو کوئی حکومت کامیاب نہ ہوتی۔ حکومت کسے کہتی؟ تم بوٹ کی دکان بناؤ، تم کپڑے کی دکان بناؤ، تم میڈیکل سٹور بناؤ، تم جنرل سٹور بناؤ، اور کسی کو حکومت کہتی تم ذمہ دار بنو، تم گٹر صاف کرو، تم سڑکوں پہ جھاڑو دو، تو وہ مانتا؟ میں کیوں جھاڑو دوں؟ اس کو تم نے وہ باٹا شوز کی دکان دے دی، اس کو آپ نے فرائز ٹک دے دیا، اس کو آپ نے فلاں مال دے دیا، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو دو، میں تو نہیں دیتا۔ اور آج یہ ہے جو خود جھاڑو دیتا ہے، گٹر اور نالیاں صاف کرتا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھی سکھا کے جاتا ہے کہ پتر تو نے بھی اس طرح جھاڑو دینا ہے، تو نے بھی گٹر صاف کرنے ہیں، تو نے بھی بانس گالیاں نالیوں میں مار مار کے پائپیں کھولنی ہیں۔ یہ تقسیم کوئی اور نہ کر سکتا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری تقسیم ہے۔ جب یہ تقسیم کار اللہ کی ہے تو پھر میں اس پہ راضی نہیں ہوں، تو گویا میں اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوں، پھر میرا مسلمان ہونا سوالیہ نشان بن جائے گا۔ تو حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضگی۔ تو اگر آپ کسی کو دیکھیں اچھی حالت میں تو دعا دے دیں۔ تو کیا لکھتے ہیں بسوں کے پیچھے؟ سردہ کیوں ہیں دعا چکر، جی سردہ کیوں ہیں دعا چکر، دعا دے دیں، اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔
اگر آپ دیکھ کے جلتے رہیں گے تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ جلنے والے کا منہ کالا، اور واقعی منہ کالا رہتا ہے تو جلنے والے کا منہ کالا ہی ہوتا ہے۔ اس واسطے جلیے مت، خوش ہو جائیں، کسی کو دعا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھلے دا بھلا، یعنی جو کسی کا بھلا سوچتا ہے اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے۔ نہیں وس دے گھر بدنیتاں دے، جو بری نیت رکھتا ہے اس کا اپنا گھر ویران ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے جو اللہ نے مختصر سی زندگی میں تقسیم کار رکھی اس پہ رکھ۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ نے یہ فرق رکھا ہے، برابری نہیں ہے۔ جب فرق رکھا ہے تو علماء نے بڑا بہترین اصول بیان کیا، فرمایا کہ تم دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ہمیشہ آپ کے پاس کار ہے، آپ لینڈ کروزر والے کو مت دیکھیں، آپ بائک والے کو دیکھیں۔ آپ کے پاس بائک ہے، آپ سائیکل والے کو دیکھیں۔ آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ پیدل والے کو دیکھیں۔ آپ چل سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں جو دونوں ٹانگوں سے، دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں سفر میں رہا اور کبھی بھی سفر میں کوئی شکوہ، حالانکہ سفر میں بنتے حالات، کھانا پینا وقت پہ نہیں ہوتا، آرام وقت پہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آیا، بس الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دمشق میں، شام میں دمشق کی جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت میں میرے پاس سواری بھی نہیں تھی اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ اب ننگے پاؤں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو۔ کہتے اس وقت میں ایک میرا زبان پہ یا دل میں شکوے کے جذبات تھے کہ اے اللہ، چلیں سواری نہیں ہے، جوتا تو ہوتا۔ کہتے میں اسی شکوے سے ملے جلے جذبات کے ساتھ جب دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے جو دونوں پاؤں سے محروم ہے۔ اس وقت میں میرے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوا کہ اے اللہ، آپ کا بہت شکر ہے، اگر جوتے نہیں تو کیا، کل لے لوں گا، یہ تو بیچارہ پاؤں سے محروم ہے تو چل بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ اصول ہے اللہ کا شکر پیدا کرنے کا اور حسد سے بچنے کا کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، ہمیشہ شاکر رہیں گے، شاکر رہیں گے، حسد نہیں ہوگا۔ اور تقوی میں، نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے۔ ایک تہجد گزار ہے، آپ صرف نماز پڑھتے ہیں، اس کو دیکھیں یار وہ تو تہجد پڑھتا ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے۔ آپ صرف نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اس کو دیکھیں جو صف اول کا نمازی ہے۔ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، اس کو دیکھیں جو نمازی ہے۔ تو اس طرح جب آپ دین میں اور ایمان میں، تقوی میں آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو نیدار ہونے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ دنیا میں اور دنیاوی ساز و سامان میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں گے تو آپ شاکر بنیں گے اور حسد سے بچیں گے۔ بہرحال حسد ایک بہت پھیلتی ہوئی بیماری ہے، اس نے گھروں کا سکون برباد کر دیا، دلوں کا سکون برباد کر دیا، نسلوں کو تباہ کر دیا، گھروں سے بے سکونی پیدا ہوگی، بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب میں بے سکونی آ گئی۔ اس حسد کی نحوست کی وجہ سے خواتین میں زیادہ ہے، خاندان والوں میں، برادری والوں میں، کہ یہ تو ہمارا شریکہ ہے، فلاں ہے۔ تو یہ بہت بڑی باطنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، سکون کو برباد کرنے والی ہے اور اطمینان کو ختم کرنے والی ہے، دل میں اللہ کی ناشکری پیدا کرنے والی۔ کیونکہ ہے تو ایک گناہ لیکن کئی گناہوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، نیکی کو کھا جاتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ عدم رضامندی ہے، اللہ کی ناشکری ہے، پھر اس پر جو کارروائی کرتا ہے، لڑتا ہے، جادو کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، یہ سارے گناہ ہیں جس کا سبب حسد ہے۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ کی طرف دل کو متوجہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بہت بڑا وصف ہے۔ اللہ اس بندے سے بہت راضی ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے جو اس کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے تھے کہ دونوں دعائیں کیا کریں، اللہ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور ہمیں محسود بننے سے بھی بچائے، کہ ہم کسی پہ حسد بھی نہ کریں اور ہم پہ بھی کوئی حسد نہ کرے، تاکہ پھر ہمارے ساتھ بھی کوئی غلط معاملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پھیلی ہوئی بیماری سے معاشرے کی، امت کی اور سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔